سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں جو یہ حدیث کہتے ہیں نا، یہ حدیث بڑی مشہور ہے۔ غزوہ موتا کے موقع پر آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے رومن امپائر کی طرف اپنا ایک ایلچی روانہ کیا تھا، خط بھیج کے اس ایلچی کو قتل کر دیا گیا تھا، اور اس وقت ایلچی کا قتل اعلان جنگ ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا زید بن حارثہ کی قیادت میں۔ نبی علیہ السلام کے منہ بولا بیٹا جس کا نام قرآن میں، واحد صحابی جس کا نام قرآن میں زید، لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا، صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ اگر زید فوت ہو جائے، مسند احمد میں ڈیٹیل موجود ہے انہی الفاظ کے ساتھ، کہ زید فوت ہو جائے تو جعفر کو اپنا امیر بنا لینا، جعفر فوت ہو جائے، شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو بنا لینا، اگر وہ بھی شہید ہو جائے پھر تو اپنی مرضی سے کسی کو امیر چن لینا۔ یہ مسند احمد میں ہے۔ بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے، اور آپ نے کہا کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا۔ اب مسلمانوں کا پرچم جعفر نے تھام لیا۔ جعفر بھی حضور کے لاڈلے سے، آپ کو پتا ہے، جعفر طیار حضرت علی کے بھائی، جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان کے 2 بازو کٹ گئے تھے تو آپ علیہ السلام فرمایا میں نے اسے جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا، اللہ نے اس کو 2 پر دے دیے۔ نجاشی کے دربار میں انہوں نے ہی، آپ کو پتا سورہ مریم پڑھی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر کو شہید کر دیا گیا۔ اب عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم تھام لیا، پھر آپ نے فرمایا اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو مسلمانوں نے اپنا امیر چن لیا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ فتح دے، اور فتح ہو بھی گئی۔ یہ بخاری کی جو حدیث ہے نا، اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے مناقب خالد ابن ولید، حالانکہ اس میں خالد ابن ولید کا نام نہیں تھا، لیکن اس حدیث کے اوپر باب کیا باندھا؟ خالد ابن ولید، کیونکہ وہ سیف اللہ وہ تھے، سیوف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا، اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا، فتح ہو گئی۔ وہ فتح یہ ہوئی کہ بہت بڑا لشکر سامنے سے آ گیا تھا، حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کو بچا کے واپس لے آئے۔ یہ غزوہ موتا تھا، اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 9 تلواریں حضرت خالد کے ہاتھ میں ٹوٹی تھیں اس دن، 9 تلواریں اس جنگ کے اندر۔